اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں لیاقت علی میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکسنگ لیاقت چینل کو۔ یوٹیوب پہ سرچ کریں باکسنگ لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی گہری بات آپ کے ساتھ ہاشم ڈوگر اور ایک اور وزیر نظر بھٹی صاحب ہیں، شاید مجھے ان کا نام نہیں پورا، اور 2 صوبائی وزیر اور استعفے دینے جا رہے ہیں۔ صدر عارف علوی صاحب کو بنی گالہ سے کیا پیغام دے دیا گیا اور عارف علوی کیا اس پر عمل درآمد کریں گے یا کہ عارف علوی ایسا نہیں کریں گے، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ان کو کن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ملالہ یوسفزئی کے پاکستان آنے سے 24 گھنٹے پہلے بالکل سیم وہی واقعہ ہونا جو کہ ملالہ یوسفزئی کے ساتھ ہوا تھا، کیا یہ کسی کے لیے پیغام ہے یا کہ ایک بالکل یہ اچانک معاملہ ہو گیا؟ اور جو سب سے اہم بات ہے، نظریاتی کارکن جو نظریاتی اور جذباتی کارکن ہے تحریک انصاف کے، آج میں ان کو بتاؤں گا کہ میں کتنا نظریاتی کارکن تھا اور کتنا نظریاتی کارکن ہونے پر آج مجھے شرمندگی ہے۔ آپ بچے ہیں، آپ نوجوان ہیں، آپ جب ہمارے اس مقام پر، ہماری اس پوزیشن پر پہنچیں گے تو مجھے یہ پکا اور پختہ یقین ہے کہ آپ میرے سے زیادہ جذباتی ہو جائیں گے اور آپ کے غضب سے خان صاحب کو بچانا انتہائی مشکل اور ناممکن ہو جائے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ میں پروگرام کے اینڈ پہ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ عارف علوی صاحب کے بارے میں جو ہے بات کی جا رہی ہے کہ بنی گالہ سے ان کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ عارف علوی صاحب آپ مستعفی ہو جائیں اور صدر پاکستان سے عہدے سے آپ استعفیٰ دے دیں اور آپ گھر واپس چلے جائیں۔ کیا عارف علوی اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ دیکھیں، فارغ فنڈنگ کے خلاف آپ نے ان کے خلاف ایک بیان حلفی عدالت میں جمع کروایا ہے کہ جو فارغ فنڈنگ کا ایک اکاؤنٹ آپ نے کھلوایا ہوا تھا عارف علوی صاحب کے نام پر، اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ عارف علوی خود ہیں اور یہ جو پیسہ آیا اس کی ذمہ داری ساری عارف علوی صاحب پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ آپ نے کہا ہے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ میرا ان فارغ فنڈنگ کے جو اکاؤنٹ ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بڑی خوبصورتی سے نکال لیا اور اس وقت عارف علوی کیونکہ صدر پاکستان ہے اور ان کو استثناء حاصل، آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ خان صاحب اگر آج عارف علوی صاحب کو استثناء حاصل ہے تو 2008 میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کو بھی استثناء حاصل تھی، لیکن آپ نے بار بار آپ نے ان پر یہ پریشر رکھا کہ اور اداروں نے بہت زیادہ پریشر رکھا اور وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہتے رہے کہ ان کے خلاف ایک خط لکھیں سوئس بینکوں کو، جو کہ انہوں نے نہیں لکھا اور پھر اسی مد میں جو یوسف رضا گیلانی تھے ان کو گھر واپس جانا پڑا۔ آج عارف علوی صاحب اسی استثناء کو لے کر صدر پاکستان کی کرسی پر موجود ہیں۔ فارغ فنڈنگ کے جو کیس ہیں ان میں FIA کی جو مین لسٹ ہے اس میں شاید سر فہرست عارف علوی ہیں، لیکن جتنی دیر تک وہ صدر پاکستان ہے FIA ان سے کوئی بھی سوالات یا جوابات نہیں کر سکتی، کیونکہ سب سے زیادہ استثناء اگر کسی کو ملک میں حاصل ہوتا ہے تو وہ صدر پاکستان ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کو بھی اتنی استثناء حاصل نہیں ہوتی جتنی صدر پاکستان کو حاصل ہے۔ تو عارف علوی کبھی بھی یہ غلطی نہیں کریں گے اور آپ کی اس خواہش کو وہ اس وقت پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اس وقت آپ کی خواہش کو پوری کیا تو اپنے آپ کو اس گڑھے میں پھینک دیں گے جس گڑھے میں آپ نے اپنے آپ کو پھینک دیا ہے، جہاں سے پھر واپسی مشکل ہو جائے گی۔ ملالہ یوسفزئی کا آنے سے 24 گھنٹے پہلے یہ جو واقعہ ہونا ہے کیا پاکستانی اداروں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی واضح پیغام تھا کہ ہم دوبارہ سے زندہ ہو رہے ہیں اور ہم دوبارہ سے سوات کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ خدا نخواستہ مگر ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ 2009 اور 10 میں جب سوات کے اندر اسی طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی تو پاکستانی اداروں نے اور پاکستانی حکومت نے کس طرح مل کر اتنا کامیاب آپریشن کیا کہ ان کو پہاڑوں پہ دھکیلا اور پہاڑوں سے پھر ان کو افغانستان میں دھکیلا۔ اب وہ آہستہ آہستہ پھر دوبارہ سے سر اٹھانا انہوں نے شروع کر دیا ہے، لیکن یہاں پر سب سے جو لمحہ فکریہ کی بات ہے وہ جب پاکستان میں آئے ان کو آنے دیا گیا، وہ جو بھی ہوا اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ان کو اسلحہ کیسے مل گیا، ان کو تحفظ کون دے رہا ہے؟ وہاں پر حکومت تو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ طالبان کو اپنا اور پاکستانی طالبان کو بھی ہمیشہ اپنا دایاں اور بایاں بازو قرار دیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان پر ریکارڈ پر موجود چیزیں ہیں، عمران خان صاحب کی تقریریں موجود ہیں، تحریک انصاف کے بہت بہت بڑے جو لیڈر ہیں خیبر پختونخوا کے ان کی یہ باتیں موجود ہیں۔ لیکن آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ اعظم سواتی جیسا ایک بڑا نام، ایک بڑا سینیٹر، اس کا پورا خاندان آپ کو پتہ ہے اس وقت کہاں پہ بیٹھا ہے؟ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا ہے۔
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا ہوا آپ کا سینیٹر، آپ کا وزیر، یہ تو حالت ہے خیبر پختونخوا میں حکومت کی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو جنت نظیر بنا دیا، ہم نے وہاں پر پتہ نہیں کتنے ارب درخت لگا دیے ہیں، وہ درخت جو ابھی تک ہمیں کبھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ، اس کے علاوہ تحریک انصاف کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نظریاتی کارکن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، نظریاتی کارکن وہ ہوتا ہے جو پہلے دن سے چلا ہو۔ ہم وہ لوگ ہیں جو پہلے دن سے چلے ہوئے تھے، ہم 96-97 سے تحریک انصاف کا حصہ تھے۔ عمران خان صاحب سبزہ زار میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے، جب لوگ ان کو دیکھنا تو پسند کرتے تھے لیکن ان کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ تو تب سے چل رہے ہیں۔ دیکھیں، آج جب جس نہج پر، جس پوزیشن پر آج ہم لوگ ہیں جو نظریاتی کارکن ہیں، جب آپ آئیں گے تو خدا کی قسم میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے غضب اور غصے سے تو خان صاحب بچ گئے ہیں، لیکن اس نوجوان کے غصے اور غضب سے بچنا خان صاحب پھر صرف اللہ ہی آپ کو بچا سکتا ہے، کیونکہ اس نوجوان کی تربیت آپ نے وہ کر دیا جو کہ ہماری آپ نے نہیں کی تھی۔ ہماری جو تربیت تھی وہ کچھ اور تھی، اور آج ہم اپنی اسی تربیت کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن آپ نے اس نوجوان کی جو تربیت کر دی ہے، جلاؤ گراؤ مارو، نعرے لگاؤ، انڈے مارو، تو خان صاحب تو پھر آپ کا کیا ہوگا جب آپ کا پوری طرح سے جھوٹ عیاں ہو جائے گا۔ صدر پاکستان کی چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ آپ نے پامال کر دیا۔ صدر پاکستان کے شاید آج بچے یہ کہہ رہے ہوں صدر پاکستان کو کہ ابو یہ آپ نے کیا کر دیا۔ ہر وہ نظریاتی کارکن، ہر وہ بندہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ صرف اپنی عزت اور اپنے وقار کو بچانے کے لیے کھڑا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر ان پر تو حد ہی کر دی جاتی ہے اور اتنا گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ وہ واقعتاً ان کا باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوست بات کرتے ہیں، یارو فلانے نے تینوں کی کیا لے کمنٹ کیتا، فلانے نے تینوں کی کمنٹ کیتا۔ اگر آپ کو کمنٹ سے ڈرنا ہے تو پھر آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بات نہ کریں، یا کم از کم وہ لوگ جو آپ کو جانتے ہیں ان کو آپ جواب ضرور دیں۔ اگر آپ ان کو بھی جواب نہیں دیں گے تو پھر یہ لوگ آپ کے سر چڑھ کر ناچیں گے۔ آپ یقین کریں کہ میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ نظریاتی کارکن کی جو پوزیشن ہوتی ہے، اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تکلیف آپ کو دیکھنی نہ پڑے، لیکن جب آپ وہ تکلیف دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خان صاحب کا اصل چہرہ ہے کیا۔ فرح گوگی کو آپ نے یوں چٹکی بجایا اور پاکستان سے غائب کر دیا۔ بھئی کیوں؟ وائے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا جو سیاستدان ہے وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، اگر آپ کا نام کسی کے اوپر آ رہا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو کٹہرے میں لے کر آتے۔ آپ کہتے تھے جب آپ اقتدار میں نہیں تھے، جب پاناما کا کیس تھا، آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں یوں سینہ ٹھوک کے آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا اور اس کے بعد میری اپنی ٹیم ہوگی، میں اپنے لوگوں کو پیش کروں گا احتساب کے لیے۔ لیکن اگر آج جب احتساب کی بات کی جاتی ہے تو آپ خان صاحب ایک ہی بات ہے، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کا باپ، اس کا بیٹا، ان کی آپ اپنا جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اب میں کیا کہوں، مجھے تو وہ الفاظ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور میں کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جو تربیت ہماری ہوئی تھی وہ آج کی تربیت شامل نہیں ہے، اور یہی بنیادی وجہ ہے جو نظریاتی کارکن ہیں وہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں۔ صدر پاکستان نے آپ کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئے۔ کیا ایک انسان جو بات بات پر فرسٹریشن کا شکار ہو جائے، کیا ملک اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ اگر آج ملک اس کے حوالے کر دیا جائے تو اس ملک میں ایک ایسی خونریزی ہوگی جس کو روکنا شاید بہت ہی مشکل ہو جائے گا، اور اس کے جو پلان ہیں وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں پھر کہتا ہوں خان صاحب، بے بسی کی آخری حالت ہوگی آپ کی جب آپ اسمبلی میں واپس آئیں گے۔ میں نے 2-3 ماہ سے میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اصل آپ اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں، اس کے آپ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو کوئی بہتر جواز نہیں ملا۔ اگر آپ ضمنی الیکشن میں جیت جاتے ہیں تو پھر آپ اسمبلی میں واپس آئیں گے، اگر آپ ضمنی الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر آپ ایک لانگ مارچ کی طرف جائیں گے، پھر آپ افراتفری کی طرف جائیں گے، یا جو بھی ہوگا۔ بہرحال آپ کا جو آخری ہدف ہے وہ اسمبلی واپسی ہے، اور وہاں پر آپ کو آنا ہوگا۔ محسن لغاری اور ہاشم جوان بخت جو سابق وزیر خزانہ تھے، دونوں وزیر خزانہ، مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وہ بھی استعفیٰ دے دیں گے، کیونکہ پارٹی کے اندر اس وقت بہت زیادہ معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ اور ہاشم ڈوگر صاحب کی غلطی کیا تھی؟ غلطی تو صرف یہ تھی کہ انہوں نے میرٹ پہ بات کی۔ جو بھی بندہ میرٹ پہ بات کرے گا اس کو آپ عارف علوی بنا دیں گے، چاہے وہ صدر پاکستان ہو۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔